ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير آمین یا رب العالمین۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت نمبر 57 ہماری اس دن سٹارٹ ہو گئی تھی اور یہ ابھی آدھی ہی ہوئی تھی، ہے نا؟ بس ہم نے اتنا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر شروع کیا ان کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت ساری نعمتیں جو ہے وہ اتاری، اور جس میں سے ایک نعمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور من اور سلوہ اتارا۔ اس دن ہم کافی ڈیٹیل میں سب پڑھ چکے تھے کہ ان کے لیے کیا نعمت تھی کہ میدان تیہ میں ہی گھومتے رہے، اور جب بہت زیادہ پریشان ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، ایسا بادل جو کیا تھا، ان کے ساتھ ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ اور یہ جو ہے یہ چھوٹی موٹی نعمت نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کو قرار دیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ من اور سلوہ ہے نا، آسانی سے ان کو مل جانے والا رزق، اللہ تعالیٰ کا ایک احسان جو بنا کسی محنت کے، بنا کسی جد و جہد کے، بنا کسی کوشش کے ان کو مل جاتا تھا، ٹھیک۔ اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری روایتیں اس بارے میں ملتی ہیں کہ کسے کہتے ہیں من اور کسے کہتے ہیں سلوہ، ہے نا؟ تو مشروم کی بھی روایت ملتی ہے، کچھ میٹھی چیز کی بھی روایت ملتی ہے، اور پرندوں کا گوشت جو سلوہ ہے اس کو پرندوں کی شکل میں، کہ پرندے بٹیر وغیرہ کی شکل میں آتے تھے، اور ان کو شکار بھی نہیں کرنے پڑتے تھے، بلکہ روزانہ ان کو تازہ، نیوٹریشس اور ڈائجیشن میں ہلکا جو ہے کھانا بڑی نعمت والا ملتا تھا۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے کہ اس نعمت کی بھی انہوں نے بہت بڑی ناشکری کی تھی، ٹھیک ہے، جو ان کو بنا محنت کے کھانا ملتا تھا۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا ہی رہی تھی کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس من اور سلوہ ہوتی ہیں جو بنا محنت کے ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں، بنا، آپ دیکھیں نا کہ الحمدللہ اگر جو ہم یہاں پر آج بیٹھے ہیں، ہے نا، قرآن کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، قرآن ہم سیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہدایت تو مانگنے سے ہی ملتی ہے نا، ہدایت مانگی جائے تبھی ملتی ہے۔ اب بتائیے مجھے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے گڑ گڑا کر، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے سالوں دعائیں مانگی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے نواز دے، اور اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو چانس، اکا دکا ہی کوئی ہوتا ہوگا نا ایسا جس نے بہت رویا ہو، جو بہت گڑ گڑایا ہو، جس نے سمجھ لیجیے سجدوں سے سر ہی نہیں اٹھایا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نعمت سے نواز دے، قرآن کی نعمت سے نواز دے، قرآن سیکھنے کی نعمت سے نواز دے، ٹھیک ہے۔ اکا دکا ہی ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ہم میں سے دعائیں مانگی ہوں اتنی گڑ گڑا کر، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے اور اتنی آسانی، اتنی سہولیت کے ساتھ نوازا، نہ ہمیں کہیں دور دور تک سفر کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے پہلے کتنے لمبے لمبے سفر کر کے جو ہے یہ امام بخاری، امام مسلم، ہے نا، اور یہ بڑے بڑے محدثین، ٹھیک ہے، امام مالک، ٹھیک ہے، امام شافعی وغیرہ، اور ان کے بارے میں آتا ہے اتنے لمبے لمبے سفر کر کے جاتے تھے اور حدیثیں اکٹھی کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ اس سے سن لیا تو بس کافی ہے ان کے لیے، بلکہ بہت ٹریول کرنا پڑتا تھا، بہت دور دور تک
جانا پڑتا تھا، تب جا کر ایک حدیث جو ہے وہ ملا کرتی تھی، ہے نا. تو یہ چیز اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنی بڑی سہولت کی کہ ہمیں گھر بیٹھے اویلیبل ہے نا. گھر بیٹھے ہمیں یہ نعمت مل رہی ہے الحمد للہ. ہمیں کہیں اٹھ کر جانا نہیں پڑ رہا، اپنے بیڈ پر بیٹھے ہیں، اپنے صوفے پر بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں گھر کا، اور جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے سرفراز ہو رہے ہیں. تو یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے، من اور سلوہ ہے نا، جو بنا محنت کے جد و جہد کے حاصل ہو گیا ہے. تو اس کے ساتھ بھی ہم کیا کر رہے ہیں ایک طریقے سے دیکھا جائے تو، میں پہلے اپنی بات اور پھر سب کی بات، کہ ہم ناشکری ہی کر رہے ہیں، ہے نا. ٹھیک سے ہم نہیں پڑھتے کلاسز، ہماری مطلب چھوٹے چھوٹے سے ایکسکیوز پر ہماری کلاسز رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا کہ مطلب جو ہمارے ایکسکیوز ہوتے ہیں قرآن کے مقابلے میں وہ کوئی ایکسکیوز ہے؟ آگے ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم جو ہے وہ ادنا کو اعلیٰ سے بدل دیتے ہو، ہے نا. خیر کو ادنا سے بدل دیتے ہو، جو خیر ہے اس کو ادنا سے، چھوٹے ادنا ادنا کام کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ کلاس چھوڑ دیتے ہیں. زیادہ تر آپ دیکھیں ہماری کلاس کی، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ سبھی ایسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھیں نا، میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں کہ ہماری جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر دنیا کے ہی کاموں کے لیے ہوتی ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا ہم کہیں مشن پر جا رہے ہیں اور دین کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، یا کہیں ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو رہا ہو، وہاں پر جا رہے ہیں تو اس لیے ہم کلاس کی چھٹی کر رہے ہیں. وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر دنیا کے کاموں کے لیے کلاس کی چھٹی کر لیتے ہیں تو آپ سوچئے کہ ہم نے کتنا بڑا اپنا لاس کیا ہے. دنیا کے کام تو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ہے نا. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، ٹھیک ہے، کسی سے ملنے جانا ہے، کہیں پر جانا ہے، تو وہ کام بعد میں بھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ کام بعد میں نہیں ہوں گے، ابھی ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے کہ کنڈیشن لگی ہوئی ہے کہ نہیں ابھی ہی ہونا ہے وہ کام، تب تو خیر ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر وہ کام ایسا ہے کہ وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے اور آپ اس کے چکر میں چھٹی کرتے ہیں، یا کسی بھی، صرف میری کلاس کی نہیں کسی بھی کلاس کی چھٹی کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، اپنا لاس کیا ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی اس اتنے بڑے کلام کی کیا ہے، ناشکری سی ہے اگر دیکھا جائے تو. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے اس کلاس میں ڈسکس کر ہی لی تھی یہ والی بات بھی، کہ بہت ساری چیزیں ہمیں آسانی سے مل گئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان تمام چیزوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے، الحمد للہ الحمد للہ. چلیے ہما آپ ورڈ ٹو ورڈ کر لیجیے، پوری آیت کا کیجیے گا، ٹھیک ہے، پارٹ 1 پارٹ 2 دونوں کا کیجیے گا. پھر ہم اس ٹکڑے کو دیکھتے ہیں آیت کے انشاء اللہ تعالیٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ترجمہ: وزللنا وا اور زللنا زلل سایہ کیا، نہ ہم نے، علیکم اللہ پر، کم تم سب، علیکم تم سب پر، الغمامہ بادلوں کا، وانزلنا وا اور انزل نازل کیا، نہ ہم نے، علیکم المنا اللہ پر، کم تم سب، علیکم تم سب پر، المنا من، والسلوى وا اور السلوى سلوى، کلو من طیباتی، کلو تم سب کھاؤ، من سے، طیبات پاکیزہ یعنی پاک، طیباتی پاکیزہ، ما رزقنا کو، ما جو رزقنا رزق رزق دیا، نہ ہم نے، کم تم سب کو، ہم نے جو تم کو رزق دیا، وما ظلمونا وا اور ما جو ظلموا ظلم کیا، نہ ہم نے، ولیکن وا اور لیکن کانو وہ تھے، انفس جانوں پر، انفسہم ہم اپنی ان کی، انفس جانوں پر، ہم ان کی، یظلمون ظلم کیا کرتے تھے. یظلمون میں یا ورب ہے اور ظا لام اور میم اس کا روٹ ورڈ رہے گا، اور واؤ نون از یوزڈ فار جمع. بس. لا حول ولا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ، کافی لمبی آیت تھی اور کافی صحیح کر کے آپ نے جو ہے وہ پڑھ دی ہے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ زللنا نہیں ہے ٹھیک ہے، وزللنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیجیے، 2-3 بار پڑھ لیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ صحیح ہو جائے گا. وزللنا. ٹھیک ہے ٹھیک. چلو تو ہماری آیت ہو گئی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من اور سلوہ نازل کیا. آج جو آیت کا جو پارٹ رہ گیا تھا نیکسٹ اس کو دیکھیں گے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں پاکیزہ. ٹھیک ہے. اچھا طیب کسے کہتے ہیں؟ طیب، طیب کہتے ہیں وہ چیز جس کا سورس بھی طیب ہو اور وہ جو چیز بھی طیب ہو. ٹھیک ہے، سورس بھی طیب ہو، جہاں سے وہ آئی ہے وہ بھی پاکیزہ چیز. تو اس کا ترجمہ ہو گیا نا، میں اس کو وہ مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، اس کا میننگ بتا رہی ہوں. طیب کہتے ہیں وہ چیز جس کا سورس بھی طیب ہو اور وہ چیز بھی طیب ہو. ٹھیک ہے، اگلی بات سمجھ میں. تو یہ صرف ان کو حکم نہیں تھا، بنی اسرائیل کو حکم نہیں تھا. ان شاء اللہ تعالی ہم یہ اسی بارے میں آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اور تمام انسانیت کو، ٹھیک ہے، صرف ہمیں نہیں بلکہ تمام انسانیت کو پاکیزہ کھانے کا کہا ہے. پاکیزہ کھانے کا صرف کہا نہیں ہے بلکہ ایک طریقے سے حکم دیا گیا ہے. ایون آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ رسولوں تک کو، سورہ مومنون آپ پڑھیں گی، رسولوں تک کو جو ہے پاکیزہ کھانے کا حکم دیا گیا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آگے آیتیں آئیں گی تو ہم وہاں پر اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ صرف ان کو نہیں بلکہ ہمیں بھی حکم ملا ہے پاکیزہ کھانے کا. یعنی کہ وہ چیز کھاؤ جس کا سورس بھی طیب ہو، وہ چیز بھی طیب ہو. ٹھیک ہے، اور خبیث جو ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے، خبیث ہمارے لیے حرام ہے. اب یہ چیز سمجھیے کہ جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ سورس بھی طیب اور چیز بھی طیب. ٹھیک ہے، سورس یعنی کہ جیسے کمائی ہے نا، سورس جیسے کہ کس ذریعے سے وہ چیز آپ کے پاس آئی ہے. آگے بات سمجھ میں. جیسے کہ سود کی کمائی سے آئی ہے تو کیا ہو گئی، اب چاہے وہ کتنی بھی پاکیزہ چیز ہو، ہے نا، کتنی بھی صاف ستھری، کتنی بھی پاکیزہ، کتنی بھی اچھی چیز جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہو اور کھانے کی ترغیب دلائی ہو کہ یہ کھایا کرو، ہے نا، کتنی بھی اچھی چیز ہو لیکن وہ سود کے پیسوں سے ہو، جوئے کی کمائی ہو، شراب کی کمائی ہو، چوری ڈکیتی کی کمائی ہو، رشوت کی کمائی ہو، ٹھیک ہے، تو سورس خراب ہو گیا نا. سورس کیا ہو گیا اس کا، خبیث ہو گیا. خبیث یعنی ناپاک. ٹھیک ہے، طیب کے اپوزٹ آتا ہے خبیث اور کہتے ہیں ناپاک کو. تو آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ چاہے کتنی بھی پاکیزہ چیز ہو لیکن اس کی جو سورس تھی، یعنی کہ جہاں سے وہ آئی تھی، جس کمائی سے وہ لائی گئی تھی، وہ خراب ہو گئی. ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا ہو گیا، یہ طیب ہو گیا یا خبیث ہو گیا بتائیے. مان لیجیے کوئی ایپل ہے اور بہت اچھا شاندار بالکل صاف ستھرا ایپل ہے، لیکن وہ میں نے سود کے پیسوں سے خریدا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو گیا ہمارے لیے، خبیث ہو گیا. اب چاہے وہ چیز کتنی بھی پاکیزہ تھی لیکن وہ خبیث ہو گئی. اب دیکھیے کمائی تو بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، کمائی تو بہت اچھی ہے، بالکل حلال کمائی ہے، ایک نمبر کی کمائی ہے، لیکن وہ جو چیز لے کر آئے ہیں وہ خراب ہے. آ رہی بات سمجھ میں. یعنی کہ جیسے ہم شراب لے آئیں یا ہم پورک لے آئیں، استغفر اللہ ربی، یا پھر ایسی چیزیں لے آئیں جس میں پورک وغیرہ شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی چیز لے آئے. اب کمائی چاہے آپ کی ایک نمبر کی ہے لیکن چیز کیا ہو گئی، طیب ہو گئی، خبیث ہو گئی. کسی کے انڈا بن رہا ہے، خبیث ہو گئی نا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ دونوں ہی چیزیں کیا ہونی چاہیے، طیب ہونی چاہیے. جس کمائی سے آپ وہ گھر میں لے کر آ رہے ہیں وہ بھی، اور جو چیز لے کر آ رہے ہیں وہ بھی، دونوں طیب ہونی چاہیے. تب طیب کا مفہوم ادا کرے گی، تب وہ چیز پاکیزہ کا مفہوم ادا کرے گی. آگے بات سمجھ میں. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی ہمیں نہیں روکا ہے کہ کھاؤ نہیں، پیو نہیں. ٹھیک ہے، بڑے آرام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کھاؤ. ٹھیک ہے، کھاؤ، اور کھاؤ بھی پیو بھی آرام سے، لیکن شرط کنڈیشن پر کھاؤ کہ طیب ہو اور حلال ہو. ٹھیک ہے، طیب بھی ہو اور حلال بھی ہو. تو دو کنڈیشن پر کھانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنی ان کی بنی اسرائیل کی سرکشیاں، اتنی نافرمانیاں، اتنا فسق و فجور،
اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا وسیع رزق دیا ہے نا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحیم ہے، بہت زیادہ رحمان ہے، جو نافرمانیوں کے باوجود رزق نہیں روکتا ہے نا. آ رہی بات سمجھ میں؟ انسان کتنا بھی نافرمان ہو جائے، انسان کتنا بھی گناہ گار ہو جائے، کھلم کھلا شرک کرے، کھلم کھلا کفر کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا رزق نہیں روکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الرحمن ہے، دنیا میں بھی سب پر رحم کرتا ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو جس کو پکڑنا ہوتا ہے پکڑتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اکثر کو وہ بھی کسی مصلحت کے تحت ان کی پکڑ ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں اکثریت جو ہے اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ پانی ہے تو ہر کسی کو مل رہا ہے، کھانا پینا ہے ہر کسی کو مل رہا ہے، اور زیادہ ہی مل رہا ہے، رہنے کی جگہ ہے اور مطلب اور سبھی کو میسر ہے، سبھی کو ملی ہوئی ہے. حالانکہ اتنے سارے گناہ دنیا میں ہو رہے ہیں. پھر اچھا یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے اس لیے مجھے اتنا ملا ہوا ہے نا. آپ دیکھیں جیسے کفار تھے، مکہ کے مشرکین تھے، ان کا سب سے پہلا اعتراض یہی ہوتا تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض ہوتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اچھا تو آپ اتنا غریب کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا یتیم کیوں رکھا ہوا ہے نا؟ آپ کو اتنا پریشان کیوں رکھا ہوا ہے؟ مکہ کے مشرکین یہی کہتے تھے. پھر کہتے تھے اچھا ہمیں دیکھو، ہمارا دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ سب کچھ دیتا. اتنی بڑی بڑی ہمیں سرداریاں ملی ہوئی ہیں، اتنی جائیدادیں ہیں ہمارے پاس، اتنی ساری جو ہے پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، عیش و عشرت ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو ہم سے یہ سب چیزیں نہیں چھینتا ہے نا. تو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی ہم سے راضی ہے، اور تم دیکھنا جنت میں بھی اگر تم کہہ رہے ہو کوئی، ویسے تو ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ کوئی قیامت آئے گی، کوئی جنت جہنم ہوتی ہے. اگر ہوگی بھی تو جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں دے رکھا ہے، نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نواز دے گا. تم ہماری ٹینشن مت لو. ٹھیک ہے، تو یہ ایٹیٹیوڈ ان کا رہتا تھا. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کبھی بھی کہ ہمارے پاس بہت سارا رزق ہے، ہم بہت امیر ہیں، ہم جو ہے وہ بہت مالدار ہیں، ہمارے پاس بہت سارا عیش و عشرت ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. رزق کی تقسیم بہت غور سے سنیے، رزق کی تقسیم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی راضی اور رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ڈیسائیڈ نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں کرتی ہے. کوئی بھی یہ نہیں سمجھے کہ ہاں میں بہت غریب ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، یا کوئی بھی یہ نہیں سمجھے کہ ہاں میں بہت زیادہ امیر ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہے. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی مشیت پر، اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اور بندوں کی آزمائش پر ڈیپینڈ ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ازیوم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا پریشان رکھا ہوا ہے، میں تو بہت گناہ گار ہوں، ہے نا. اس طرح سے ازیوم نہیں کرنا ہے. اچھا خیر، آپ دیکھیں کہ جہاں پر ہمیں کھانے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں کہ کھاؤ، ٹھیک ہے، کلو کا ورڈ آتا ہے، کلو، تو کلو میں پینا بھی آلریڈی شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز دھیان رکھیے گا کیونکہ یہ آگے بھی آئے گی. کیا بات سمجھ میں آئی؟ جہاں کلو لکھا ہوگا کھاؤ، کلو کہتے ہیں اکلا یا کلو، حمزہ کاف اور لام اس کا روٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کلو کا روٹ ورڈ ہے حمزہ کاف اور لام. ٹھیک، تو نہیں ترجمے میں نہیں کریں گے پیو کا، لیکن مفہوم میں ادا کریں گے کھاؤ پیو. ٹھیک ہے، کھاؤ پیو پاکیزہ میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا. ٹھیک ہے، ہم نے دیا ہے نا. تو اس میں پیو کا بھی ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک، کوئی یہ نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے بس کھانے کا کہا ہے، پینا منع ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کوئی یہ نہیں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کھانے کا کہا ہے، پینا منع ہے. ٹھیک، آپ وہاں پر بھی دیکھیں گی جہاں کی آیتوں کا میں آپ کو ذکر کر رہی ہوں، وہاں پہ بھی کلوا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے تمام انسانیت اس میں سے کھاؤ جو زمین میں پاکیزہ اور حلال ہے. کیا مطلب؟ پیو نہیں. اگر کوئی پینے کی چیز ہے، جوس وغیرہ ہے تو وہ نہیں پیے پھر. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ کھانے کے ساتھ پینے کا معنی اپنے آپ ہی ایڈ ہو جاتا ہے، کھاؤ پیو. ٹھیک، پھر ایک چیز اور کہ ایک وہ ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کا پڑوسی کوئی نان مسلم ہے تو اس کے گھر کا کھانا حرام تو نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، حرام نہیں کہیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں دلیلیں ملتی ہیں کہ نان مسلمس کے یہاں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیا کرتے تھے، لیکن جہاں پر آپ کو پتا ہو کہ یہ کسی کا چڑھاوا ہے نا، چڑھاوے بہت ہوتے ہیں نا، پہلے وہ لوگ بھگوان وغیرہ کو بھوگ لگاتے ہیں اور استغفر اللہ ربی، پھر جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا ہوتا ہی ہے، جب پڑوسی ہوتے ہیں تو پتا ہوتا ہے کون سا کھانا ہے، تو پھر وہ آپ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ باقی نارمل کھانا جیسے بناتے ہیں اور ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، آپ نے بنایا تو دے دیا ہے نا، انہوں نے بنایا تو دے دیا، تو وہ کھا سکتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہو کہ صاف ستھرائی سے بنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی معاشرے میں ہمارے اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے نا، مزاروں وغیرہ کو آپ دیکھیں تو ان کی جو کرامات بیان کی جاتی ہے نا، اس میں کیا بتایا جاتا ہے، 40 سال تک کچھ نہیں کھایا ہے نا، 50 سال تک صرف پانی پر ہی زندہ رہے ہے نا، اور اتنے دن صرف یہ کھا کر جیے، ایک ہی چیز کھا کر بس، ہے نا۔ ایک کے بارے میں نے سنا تھا کہ مطلب صرف مطلب مذاق اپنے ولیوں کا اڑانا ہے نا، کہ صرف آئس کریم کھا کر زندہ رہتے تھے اور کچھ نہیں کھاتے تھے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور پہلی بات تو ہم ان ولیوں کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ان کے چیلے چپاٹے ہیں جنہوں نے یہ ساری باتیں اپنے پاس سے ایڈ رکھی ہیں، ایسا کچھ بھی ریالٹی میں نہیں ہوا ہوگا، ہے نا، ہم سے زیادہ وہ دین کو جاننے والے ہوں گے، ہم سے زیادہ انہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہوگا، ان کو سب معلومات ہوگی۔ تو اب بتائیے جہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کھاؤ پیو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں آپ کہ کیا اس آیت کی نفی نہیں ہو رہی ہے ان چیزوں سے؟ کیا اس آیت کی نفی نہیں ہو رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے نا، ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کھانا پینا چھوڑ دینا ہے نا، اگر تمہیں دیندار بننا ہے، اگر تمہیں اللہ کا ولی بننا ہے اور اللہ والا بننا ہے تو سب سے پہلی شرط ہے تم کھانا پینا چھوڑو گے، ہے نا، نیند چھوڑ دو گے اپنی، ٹھیک ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھو گے پوری رات، ٹھیک۔ کہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہی ہے؟ تبھی جا کر تم اللہ کے دوست بن سکتے ہو، اللہ کے ولی بن سکتے ہو، ہے نا۔ تو آپ دیکھیں اپنے ہی ولیوں کے بارے میں کیا کرتے ہیں، یہ جہالت بھری باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے کبھی کری نہیں ہوں گی۔ آپ دیکھیں کھلم کھلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ زیادہ تر وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزارا کرتے تھے، تو 3 صحابی آئے، ٹھیک ہے، 3 صحابی جو بڑے بڑے صحابی، جس میں سے ایک حضرت علی اور 2 کے نام مجھے یاد نہیں ہے، شاید عمرو بن عاص تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور ایک اور کوئی صحابی تھے، وہ آئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیڈیول بتائیے، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں دن بھر میں۔ اب انہوں نے پوچھ لیا، اب وہ باہر نکلے، تینوں نے گروپ بنایا، گروپ بنا کے کہنے لگے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم تو بڑے حقیر بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم تو بڑے گناہ گار بندے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہیں نا ہمارے لیے کافی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، ہم نا اس سے زیادہ کریں گے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ کوئی بڑا کر رہا ہے تو لگتا ہے کہ ارے یہ تو ہے ہی نہیں، کہ یہ تو اتنا بھی کر رہے ہیں تو بہت ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو اور زیادہ کریں گے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ایسا ہے نا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کھاؤں گا نہیں کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ ایک نے کہا میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، ٹھیک، کنوارا ہی رہوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں کبھی سوؤں گا ہی نہیں، ہمیشہ جاگتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اب کسی نے یہ خبر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، ہے نا۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا رشتہ، ہے نا، اور آپ کو پتا ہے نا کلاس میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، 3 بچے کچھ اپنا گروپ بندی کر رہے ہوتے ہیں، تو باقی سارے اسٹوڈنٹ جا کر ٹیچر کو بتا دیتے ہیں نا، تو کسی نے جا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگا دی، دیکھو ایسے ایسے باتیں کر رہے ہیں وہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا، جاؤ بلا کر لے کر آؤ، خوب ڈانٹا انہیں، ہے نا، خوب ڈانٹا، اور ڈانٹ کر کہا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، ہے نا، اور میں جو ہوں وہ کھاتا پیتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، ہے نا، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں جاگتا بھی ہوں اور میں سو بھی جاتا ہوں، ہے نا، عبادت بھی کر لیتا ہوں اور میں سو بھی جاتا ہوں، اور میں نے تو نکاح اتنے سارے کیے ہوئے ہیں، ہے نا، 11 کیے ہوئے ہیں۔ تو مطلب کیا بتانے کا مطلب تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باتیں بتائیں وہ ہمارے لیے کیا ہونی چاہیے، سفیشینٹ ہونی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا وہ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے، سفیشینٹ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم آگے آگے بڑھنے لگے جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا
لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے آگے مت بڑھو، یعنی کہ ان کی جو ٹیچنگز ہے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں سکھایا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تعلیم دی ہے، اس سے آگے تمہیں نہیں جانا ہے، یہ سوچ کر کے یہ تو اچھا ہے۔ اسی وجہ سے تو دیکھیں نا بدعتیں ایجاد ہوئی ہیں، ہے نا، بدعتیں جو ایجاد ہوئی ہیں یہی تو کنسپٹ دیا جاتا ہے نا کہ ہمارے عمل کہاں ہے اس لائق، اتنے عمل کر کے کہاں ہم نجات پا سکتے ہیں، ایکسٹرا کریں گے کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے، ایکسٹرا کریں گے، اور ایکسٹرا کرنے کے چکر میں دین میں کیا ہوا، انوویشن ہو گیا، دین میں جو ہے وہ نیا کام ایجاد ہو گیا، ٹھیک ہے، جو کہ کیا ہے بالکل بھی جس کی پرمیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ اور آپ دیکھیں کہ جو کراماتیں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ یہ تو صرف اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ان کو کیا کر سکیں، خدا کا درجہ دے سکیں، ان کو معبود کا درجہ دے سکیں کہ دیکھو ہاں وہ تو اتنے سالوں بنا کھائے پیے زندہ رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ نعوذ باللہ من ذالک عبادت کرنے کے لائق بن گئے، ہے نا۔ استغفر اللہ ربی، اللہ تعالی ہم تمام کو ہدایت دے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے، کھانے پینے کا حکم دیا ہے، تو کھائے بھی پیے بھی، بس پاکیزہ اور حلال کھائے، لیکن پرہیز نہیں کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا ہے، الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین پر جتنا کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہمارے لیے بنایا ہے نا۔ تو یہ پیدا کیوں کی اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمارے لیے کی، تو ہم ان کو ویسٹ نہیں، ایسے تو سب انسان سوچنے لگے کہ نہیں نہیں پرہیز کر لو، مت کھاؤ پیو، ہے نا، ایسے ہی زندہ رہو تبھی تو عبادت کر سکیں گے، ٹھیک ہے، اگر یہی سب کچھ سوچنے لگے تو یہ سب ویسٹ ہو جائے گا، اور اس کے ویسٹ ہونے کا الزام کس پر آئے گا، پھر ہمارے اوپر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کھانے پینے سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے، اور جو رکے گا یہ غیر ضروری باتیں لا کر الٹی سیدھی اپنے دماغ چلا کر منطقیں لگا کر جو رکے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ گناہ گار بھی شامل ہوگا، ٹھیک ہے، گناہ گاروں میں شامل ہوگا، ٹھیک۔ اچھا پھر دیکھیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، رزقناکم، یہ ورڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہاں پڑھا تھا، یاد ہے کسی کو؟ ہاں، اتنا نہیں کھانا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ پاکیزہ حلال میں وہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مفہوم بھی آ جاتا ہے کہ آپ کی صحت، کھانا صحت مند ہو اور اتنی کوانٹٹی میں ہو کہ آپ کو وہ ہضم ہو جائے ایزیلی، اور جو ہے وہ آپ کی طبیعت خراب نہیں ہو۔ پیچھے کہاں پڑا تھا، وہ تو پڑا ہی تھا پیچھے، جب پڑھ کے آئے ہیں تو وہ پیچھے ہی ہے، ظاہر بات ہے، پیچھے کہاں پڑا تھا؟ جی بارک اللہ فیک، سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا فرمایا تھا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں پر رزقناکم ہے، وہاں تھا رزقناہم، کیا ڈفرنس ہوا دونوں میں، کیا فرق ہو گیا، رزقناہم میں اور رزقناکم میں کیا فرق ہو گیا؟ جی، ہم اور کم کا فرق ہو گیا، ٹھیک ہے، کم ہوتا ہے تم سب اور ہم ہوتا ہے وہ سب، ٹھیک ہے، ہم تھرڈ پرسن ہے اور کم جو ہے وہ سیکنڈ پرسن، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہ بات فرمائی کہ جو ہم نے دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سارا رزق جو تمہیں ملا ہوا ہے یہ کس کی طرف سے ملا ہوا ہے، اور یہ ورڈ آپ کو قرآن مجید میں بہت جگہ پر ملے گا، ٹھیک ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی بات کرے گا، جہاں پر اللہ تعالیٰ طیبات کی بات کرے گا، اور یہ ورڈ آپ کو ملے گا کہ رزقناکم، ہم نے دیا، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری محنت کی کمائی ہے نا، ہم ہاتھوں سے کماتے ہیں تب لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہماری کوششوں سے اور ہماری محنتوں سے اور ہماری انٹیلیجنس کا نتیجہ ہے، جیسے کہ قارون نے کیا تھا، ہے نا، قارون نے یہ کیا تھا نا کہ اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علمی، کہ مجھے جو ہے میری علم کی بدولت ملا ہوا ہے، مجھے علم ہے نا، میں بہت ایکسپیرینسڈ ہوں، مجھے جب بڑا تجربہ ہے، ٹھیک ہے، کمانے کا، تو اس وجہ سے مجھے اتنا سب کچھ ملا ہوا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے، اس لیے اللہ تعالیٰ بار 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 بندے کو جو ہے عاجز کرتا ہے، بار بار بندے کو جو ہے احساس دلاتا ہے کہ بندو تم کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، رزق کس نے دیا ہے تمہیں، ہم نے دیا ہے، اگر ہم نہ چاہیں تو تمہیں کچھ نہ ملے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں آیت کا آخری ٹکڑا، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے، وہ کیا تھے، اپنے ہی جانوں پر ظلم کرنے والے
ہوا کرتے تھے نا، ظلم کیا کرتے تھے، اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. اچھا ایک چیز دیکھ لیجیے، اس میں ایک گرامر کا پوائنٹ ہے اور اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے، یہ جو کیا کرتے ہیں یہ معنی کہاں سے آیا؟ میننگ تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کا معنی کہاں سے آیا؟ تو وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے، سن لیجیے. کانا کے ساتھ جب فعل مضارع آتا ہے، ٹھیک ہے، کانا کے ساتھ جب پریزنٹ ٹینس آتا ہے، پریزنٹ ٹینس سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے، فعل مضارع نہیں سمجھ میں آ رہا، پریزنٹ ٹینس سمجھ لیجیے. کانا کے ساتھ جب بھی پریزنٹ ٹینس آئے گا تو میننگ یوز ٹو کا ہوگا. شاید میں یہ پہلے بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو، یاد آ رہا ہے مجھے کچھ. کیا کرتے تھے، ہیبیچول تھے اس چیز کے. ٹھیک ہے، یاد ہے کچھ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا. کانا کے ساتھ جب فعل مضارع آئے گا، پریزنٹ ٹینس آئے گا، تو وہاں پر معنی یوز ٹو کا ہو جائے گا کہ اس کام کو کرنے کے یہ عادی تھے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی ان کو عادت تھی. ٹھیک ہے، یہ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ظلم کرتے تھے، ٹھیک، تو کیا مطلب ہوا؟ پہلے کرتے تھے اب نہیں کرتے، ہے نا. لیکن اگر ہم کہیں یہ ظلم کیا کرتے تھے یعنی کہ کنٹینیو ان کی یہ چکر رہتا تھا، ہے نا، عادت پڑ چکی تھی انہیں اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی. ابھی یہ ظلم کیا کرتے تھے یہ بھی بتاؤں گی میں آپ کو، لیکن بس میں تھوڑا سا گرامر کا پوائنٹ اس سے نا آپ کو مطلب قرآن کی خوبصورتی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا الفاظ میں، کیا ضرورت تھی یہاں پہ قانون لانے کی، ہے نا. تو یہ ضرورت تھی. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس سے آپ کو قرآن کے ڈیپ ڈاؤن آپ جائیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ورڈز قرآن مجید میں استعمال کیے ہیں وہ جو ہے وہ ایسے نہیں کہ کوئی بھی اٹھا کے کہیں پر بھی رکھ دیا ہو، ہے نا، بلکہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ارینجمنٹ کی ہوئی ہے لفظوں کی. تبھی تو پڑھنے میں بھی آپ کو پتا ہے نا، عرب کہتے تھے شاعری ہے، پڑھنے میں بھی کتنا پیارا ردم ہو جاتا ہے قرآن کا. جب آپ بہت اچھی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں تو ایک ردم جو بنتا ہے کانوں کو بھی اچھا لگتا ہے اور پڑھنے میں بھی بہت پیارا لگتا ہے نا. تو یہ ردم بھی بن جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ صرف اس کے ردم میں خوبصورتی نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں کہ اس کے معنی بھی کتنے خوبصورتی سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کانٹیکس جو بھی ہو آپ دیکھیں، لیکن معنی میں کتنا بڑا چینج آیا نا. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنے سے معنی کتنا بڑا چینج ہوا. ٹھیک، ایک بات تھی کہ ہاں پہلے کرتے تھے اب نہیں کرتے، لیکن ایک بات ہو گئی کہ کنٹینیو ان کی یہ چیز تھی، مطلب ایک عادت بن چکی تھی ان کی اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی. سمجھ میں آ گیا یہ پوائنٹ گرامر کا؟ سب کو آ گیا سمجھ میں؟ ان چیزوں کو نا لکھا کریے. ٹھیک ہے، لکھیں گی تو آپ کو اور اچھے سے آ جائے گا، نہیں لکھیں گی تو پھر رہ جائے گا. ایک بار اور ریپیٹ کر دوں، دیکھیے، جب بھی کانا کے ساتھ، کانا کے ساتھ پلس کریے پریزنٹ ٹینس، ٹھیک ہے، جس کو ہم عربک میں کہتے ہیں فعل مضارع. کانا کے ساتھ جب پریزنٹ ٹینس آتا ہے تو معنی ہوتا ہے یوز ٹو، یعنی کہ عادی تھے، یہ عادی، عادت پڑ چکی تھی انہیں. ٹھیک ہے، کنٹینیو. کانا دیکھیے، کانا جو ہے نا یہ سنگل ہے، کانو پلورل ہے. ٹھیک ہے، کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، یہ پوری ایک گردان ہوتی ہے. کانا اس کا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ فارم ہوتی ہے، اس لیے میں نے کانا لکھا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کانو ہی آئے، کانا بھی آئے گا آگے چل کے. ٹھیک ہے، پھر آپ پوچھیں گے کہ یہ تو وہاں تو کانو تھا یہاں پہ کانا آ گیا. تو میں نے آپ کو صرف ایک وہ بتا دیا، روٹ ورڈ سمجھ لیجیے ایک طریقے سے، روٹ ورڈ کے ساتھ کانا. ٹھیک ہے، روٹ ورڈ ہے. تو کانت بھی آ جائے گا، کن تم بھی آ جائے گا، ہے نا، کن تم بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور مضارع ہوتا ہے جی، پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہوتا ہے. دیکھو کون. خیر اب دیکھیں آپ کے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کانو انفسہم یظلمون، یہ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. کیا ظلم کیا تھا انہوں نے؟ کیا ظلم کیا تھا؟ کلاس ہو رہی ہے. شرک کا ظلم کیا تھا، اور
دیکھیں ابھی یہ چیز ہم نے پڑھی نہیں ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان کو کھانا نا اسٹور کرنے سے منع کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر کھانا نازل کیا تھا یہ من اور سلوا، تو ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم نے اسٹور کر کے نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تمہیں ڈیلی جو ہے وہ مل رہا ہے نا، ڈیلی تمہیں تازہ تازہ مل رہا ہے تو تم نے اس کھانے کو اسٹور نہیں کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہی ایمان کی کمی، وہی اللہ پر بھروسے کی کمی، ہے نا، اور وہی توکل کی کمی، وہی آپ دیکھیں کہ ڈاواڈول ایمان ان کو توکل ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کل صبح ہوگی تو ہمیں پھر سے تازہ کھانا بھیج دے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کھانے کو چوری چھپے جمع کرنا سٹارٹ کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ ظلم تھا، ہے نا؟ میں نے آپ کو ظلم کی ڈیفینیشن بتائی تھی، بتائیے ظلم کسے کہتے ہیں؟ ہم؟ ظلم کسے کہتے ہیں بتائیے؟ بھول گئے سب لوگ؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ظلم کہتے ہیں کسی کسی کا حق کھا جانا، حد سے نکل جانا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، تالیاں تالیاں۔ کہ اصل میں نے آپ جگہ کو سے ہٹا کر رکھنا۔ جی کون تھا یہ؟ میں بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ثنا امرین، آپ تو بالکل امیزنگ، بالکل مجھے امیز کر دے رہی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ ہاں پھر سے بتائیے سمرین، ایک بار، ثنا امرین ایک بار بتائیے۔ کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا ظلم ہے۔ ماشاء اللہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر، میں نے اتنا اچھا اگزامپل دیا تھا آپ کو کہ ٹوپی کی جگہ کہاں ہے؟ سر پہ ہے نا، اور ہم اس کو اگر پیر میں پہن لیں گے تو ہم نے کیا کیا؟ ظلم کیا، ہے نا؟ ساکس کہاں پر پہنتے ہیں؟ پیروں میں پہنتے ہیں، ہم ہاتھوں میں پہن لیں گے تو ہم نے ساکس پر کیا کیا؟ ظلم کیا، ٹھیک ہے؟ تو ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر سے ہٹا کر رکھ دینا، کسی کے حق میں کمی کر دینا، ہے نا؟ یعنی کہ انہوں نے بات نہ مان کے ہمارے لیے کچھ کم نہیں کیا، بلکہ اپنی ہی جانوں پر کیا کر دیا؟ ظلم کر دیا۔ ان کو لگا کہ ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی، ہمیں بھی یہی لگتا ہے نا کہ اللہ کی بات نہیں مانی تو یا پھر جو ہے کسی کے ساتھ ظلم کر لیا تو کیا ہوا؟ اس کے اوپر ظلم ہوا، ہے نا؟ کسی سے جھوٹ بول دیا تو ہم نے اس کو بیوقوف بنا دیا، کسی کو دھوکہ دے دیا تو اس کو نقصان ہوا، ہمارا تو کچھ نہیں بگڑا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے جس میں ہم جی رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بات اصل کیا ہے؟ انسان سارے سارے ظلم اپنے اوپر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں، ایک تو یہ کر رہے تھے کہ کھانے کو سٹور کر رہے تھے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، دوسرا یہ کر رہے تھے کہ رزق کو نا اپنی طرف منسوب کرنے لگے تھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ رزق کو یہ اپنی طرف منسوب کرنے لگے تھے کہ یہ کوئی ہمارا ہی کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی دین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کیا ہوا؟ انسان کا ظلم ہو گیا کہ کسی بھی چیز کو اپنی طرف منسوب کر دے، جو خاص طور پر جو چیزیں فری میں مل رہی ہے نا؟ صحت، ہوا، پانی، بارش، ٹھیک ہے؟ ہر چیز ہمیں کیا ہے؟ فری میں مل رہی ہے، رزق فری میں مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی کوئی ہمیں ایسی محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا کہ جاؤ زمین کے اندر اور بیج دیکھو، اس کو پھاڑو، ہے نا؟ زمین کو پھاڑو، پھر سے پودے نکالو، کچھ بھی ہمیں نہیں کرنا پڑا، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا ہمیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے اپنے آپ رزق کو اپنی طرف منسوخ کرنے لگے تھے، یہ بھی انہوں نے کیا کیا تھا؟ ظلم کیا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کے بھی حق میں، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ہم نے جو ہے
اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات مان کر جو ہے ہمارا تو کچھ نہیں ہوا، ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ بہت بڑی انسان کی کیا ہوتی ہے، غلط فہمی ہوتی ہے. ملک میں، بادشاہت میں، بڑائی میں، بزرگی میں، کمال میں، صفات میں کوئی کمی نہیں آتی، ہمارے خزانوں میں سے کچھ بھی نہیں گھٹتا. یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے کچھ گھٹ جاتا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ کی ہم بات نہیں مانیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے کچھ گھٹ جائے گا؟ بالکل بھی نہیں گھٹے گا. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ بالکل نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کی بڑائی، بزرگی، اللہ تعالیٰ کے کمال اور صفات میں کوئی کمی آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ نہ گناہ گاروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں میں کوئی کمی آتی ہے، نہ کچھ گھٹتا ہے، نہ ہی کوئی 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے تو اس کی بادشاہت میں کوئی بڑھوتری ہوتی ہے. سب کا سب انسان اپنے لیے کرتا ہے. اچھا کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، برا کرتا ہوتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے. اچھا کرتا ہے تو وہ خود ہی تو جنت میں جائے گا نا. اللہ تعالیٰ کو جنت کی کیا ضرورت ہے؟ برا کر رہا ہے تو خود وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے چکر میں کوئی اور جہنم میں نہیں جائے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ جتنا بھی ہم یہ الٹے سیدھے حرکتیں کرتے ہوتے ہیں وہ سب کا سب ہمارا اپنا نقصان ہے. بظاہر لگتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کچھ غلط کر دیا، ان کا نقصان ہوا ہے نا، جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، مزہ آیا. ٹھیک، وہ مزہ اس کو تو اس وقت ہی آتا ہوگا. ٹھیک، لیکن اب جب آخرت میں جا کر ان چیزوں کا انجام دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کیا، اپنے ہی لیے آگ جلائی ہے نا. اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا ایندھن ہم نے آگ کا کیا کر لیا، تیار کر لیا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کہ اللہ تعالیٰ ان کو فری میں بنا کچھ کرے، بنا ہاتھ پیر چلائے، بنا باہر نکلے، بنا جو ہے وہ اپنے بستر پہ سے اٹھے ان کو کھانا پرووائڈ کر رہا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا، جمع کرنا سٹارٹ کر دیا ہے نا، جوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے نا. اب کیا ہوا کہ آفیسرز کو اپنی طرف منسوخ کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہر ہے جب انسان لگاتار یہ ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے. نعمت جب چھین لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر نام لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو چھین لیا ہم سے. یہی بات ہے نا. ٹھیک ہے، تو کوئی یہ نہیں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ظلم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے کوئی ان پر ظلم نہیں کیا تھا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ انہوں نے خود ہی کیا کیا، اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر یہ ظلم کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے جب کانو یظلمون کے ساتھ آتا ہے کہ ظلم پر اڑے رہتے تھے. ٹھیک ہے، ظلم پر اڑے رہتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ظلم پر اڑے رہنا ان کا یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. ٹھیک ہے، اب تک ان کا یہ سلسلہ کنٹینیو ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ اتنی ان کو عادت پڑ چکی ہے ظلم کی کہ یہ اب تک جو ہے اپنی اسی روش پر چل رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ظلم جو ہے دنیا میں چاہے آخرت میں، دونوں ہی میں بڑی بدبختی کا سبب ہوتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ دنیا میں کیسے بدبختی، دنیا میں تو مزہ آ جاتا ہے ظلم کر کے. بتائیے دنیا میں کیا بدبختی؟ دنیا میں تو بڑا مزہ آ جاتا ہے نا ظلم کر کے. آواز نہیں آ رہی ہے کیا میری؟ دیکھیے، ایک بار آپ ظلم کریں گی چھپ جائے گا، دوسری بار ظلم کریں گی چھپ جائے گا، تیسری بار ظلم کریں گی چھپ جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی جو ہے یہ باتیں ڈھکی رہیں گی. آ رہی بات سمجھ میں؟
ٹھیک ہے، کہیں کبھی نہ کبھی کیا ہوتا ہے، ظلم کھل کر آ جاتا ہے، پھر کوئی اچھا سمجھے گا آپ سے، مان لیجیے آپ اللہ نہ کرے بھائی، آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی ہوں، کسی اور کو کہہ رہی ہوں، ورنہ ایک بندہ ہے جو ہمیشہ ہر کسی کو دھوکہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا فراڈ ہے، ہر کسی کو دھوکہ دیتا ہے، ایک بندے کو دھوکہ دیا، پھر اس نے دوسرے بندے کو دھوکہ دیا، ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں، اب وہ 3 4 بندوں کو جب ایک ساتھ بال والے آ گئے تو اب شہر میں کیا ہو جائے گی، بات پھیل جائے گی اس کی، ہے نا، کہ یہ بندہ اس سے کوئی میٹر مت رکھنا، اس سے کوئی بھی انٹریکشن مت کرنا، اس کو کوئی پیسے 1 روپے مت دینا، یہ کیا کرتا ہے، دھوکے بازی، یہ دھوکہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہو گئی بدبختی یا نہیں ہو گئی؟ اب انسان توبہ بھی کر لے گا نا، توبہ بھی کر لے گا کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کوئی اس کا بھروسہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو دنیا میں بھی بدبختی ہوتی ہے، اور آخرت کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں، وہ ساری حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں ہوگا، ظلم کرنے والا اندھیروں میں کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، اور ظلم کرنے والے کے پاس کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور نہیں ہوگا، ٹھیک، پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت میں جو وما ظلمونا ہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی بات، بہت اچھا، بہت پیارا اصول جو ہے یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کچھ بھی غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہمارے ساتھ اگر غلط ہوتا ہے تو اس کی نسبت ہم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہمارے ساتھ غلط ہوتا ہے تو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہرگز بھی ظالم نہیں ہے، اس نے تو اپنے اوپر ظلم کو خود ہی حرام کر رکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو کیا کر رکھا ہے، حرام کر رکھا ہے، ہم کیا ہوتے ہیں، ہم خود ہی ظالم ہوتے ہیں، اپنے اوپر ہم خود ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بے شک جو بھی شر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، لیکن غلطی کس کی ہوتی ہے، اس میں انسان کی ہوتی ہے، قصور انسان کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ جی، تو آپ دیکھیں کہ برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کے ادب کے خلاف بھی ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو بہت پیارا اگزامپل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے دوں گی، 1 منٹ رکیے، وہ آیتیں نکال لیتی ہوں۔ ہاں، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر ہے 78، ٹھیک ہے، 78 سے لے کر آیت نمبر ہے 82، ٹھیک ہے، 82 تک، 78 سے 82 تک، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کا ادب، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کراتے ہیں اپنی قوم سے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں، کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، کہ وہ ذات رب العالمین کون ذات ہے، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدینی، پھر مجھے ہدایت دی، پھر فرماتے ہیں والذی، اور وہ ذات جو ہوا یطعمنی، جس نے مجھے کھانا کھلایا، ویسقین، اور جو مجھے پانی پلاتا ہے، پھر کہتے ہیں ابھی دیکھیے مجھے وہ کیا کرتا ہے، وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، وہ مجھے پانی پلاتا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے ہدایت دی ہے، اب دیکھیے وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے، اب یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اور وہ مجھے بیمار کرتا ہے اور وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے، وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے، آیت نمبر ہے 78 سے لے کر 82 تک، ٹھیک ہے، یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کا انٹروڈکشن کرانا، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کی پہچان کرانا، ہے نا، کہتے ہیں وہ ذات ہے جس نے مجھے کیا کیا، پیدا کیا، اور اسی نے مجھے ہدایت دی، پھر کہتے ہیں وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہ ذات ہے جو مجھے پلاتا ہے،
اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ ذات ہے جو مجھے بیمار کرتا ہے اور جو وہ ذات ہے جو مجھے شفا عطا کرتا ہے. تو یہ ادب ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ بیمار اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کیونکہ بیمار انسان کیوں ہوتا ہے بتائیے؟ بیماری بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن بیمار ہوتا کیوں ہے انسان؟ اپنے انہیلدی روٹین کی وجہ سے ہوتا ہے نا، خود اپنے الٹی سیدھے کھانوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، غلط ٹائم پہ کھانے کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، یا بالکل نہیں کھانے کی وجہ سے. جیسے عمرہ ہماری سوکھ کے کانٹا ہو گئی ہے، اور بیچاری بلی کو بھی سوکھ کے کانٹا کرا ہوا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے وہ انہیلدی کھانا کھاتا ہے اور جنکس کھاتا ہے اور الٹی سیدھی چیزیں کھاتا ہے، زیادہ کھا لیتا ہے یا بہت کم کھا لیتا ہے، تبھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بیمار کرتا ہے نا. ٹھیک ہے، قصور تو اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتا ہے. یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کا انبیاء کرام کی سنتوں سے جو ہمیں ملتا ہے کہ اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں تو اس طرح سے کریں. اگر ہم پر کوئی شر آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو کبھی بھی یہ نہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، بلکہ یہ کہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا، ہے نا، ہماری کوئی کمی رہی ہوگی، ہے نا، اللہ جو ہے ہماری آزمائش چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پورا اتارے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہمیں بات کرنی چاہیے. تو یہ قاعدہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ لگ رہا ہے. اب انشاء اللہ تعالیٰ یہ آیت کنٹینیو ہو گئی، آیت نمبر 58. وہاں پر ایک اور آپ کو واقعہ ملے گا، اور ایک اور ان کی بدتمیزی اور ایک اور ان کی بدلحاظی کا پتہ چلے گا کہ کتنے اڑیل لوگ تھے اور کتنے جو ہے بے ادب لوگ تھے. ٹھیک ہے، مطلب اب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کی انٹینشن نہیں ہے نافرمانی کرنے کی، لیکن اس سے ہو جاتی ہے، وہ انسان ہے اس سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم سے ہو جاتی ہے نا، ہماری انٹینشن تو نہیں ہوتی نا، اللہ نہ کرے کوئی بھی یہ نہیں کرتا، یہ سوچتا ہوگا کہ جان بوجھ کر کریں غلطی. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ دل چاہ رہا ہے آج گناہ کرنے کا، ایسے تو کوئی گناہ نہیں کرتا ہوگا نا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے اندر اتنی بد لحاظی تھی کہ یہ جو ہے نا، ان سے کہا جاتا تھا یہ کرو تو یہ سامنے سے اس چیز کو ڈینائی کرتے تھے، نہیں یہ نہیں کریں گے، یہ کریں گے. ٹھیک ہے، ان کو حکم دیا جاتا تھا. اگلی آیت آپ پڑھیں گی تو آپ وہاں پر دیکھیے گا ان کو حکم دیا گیا کہ ایک بستی میں داخل ہو جاؤ، کہو حتتن، ہے نا، ان کا حتتن نہیں ہنتتن کہیں گے. ٹھیک ہے، تو عاجزی کے ساتھ جاؤ اور عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو اس طرح سے جو ہے وہ حرکتیں یہ کیا کرتے تھے، جو کہ بہت بڑی بدلحاظی، بہت بڑی بے ادبی. میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ با ادب با نصیب. ادب ہے انسان کے اندر، ریسپیکٹ ہے انسان کے اندر، تو چاہے وہ زیرو ہے، ٹھیک ہے، اپنی لائف میں وہ زیرو ہے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ ہیرو ہے نا. وہ اللہ کا ادب کرتا ہو، وہ صحابہ اکرام کا ادب کرتا ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہو. اب اس سے بہت کم، آپ سمجھ لیجئے کہ بہت کم عمل اس سے ہوتے ہیں، اور نہیں کر پاتا وہ اتنے عمل، ہے نا، نہیں کچھ پڑھ پاتا، نہیں اس کی زبان چل پاتی ہے قرآن پڑھنے میں، اور نہیں وہ ٹھیک سے نماز ادا کر پاتا. لیکن ادب ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں با نصیب ہے. ٹھیک ہے، نصیب والا ہے. اور بے ادب ہے، کچھ نہیں کرنا، کر سب کچھ رہا ہے لیکن کوئی ادب اس کے اندر نہیں ہے، کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے اس کو، نہ اللہ کی ریسپیکٹ، نہ رسول کی ریسپیکٹ، نہ کسی اور کی ریسپیکٹ. تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ بد نصیب ہے نا، بے ادب بے نصیب. ٹھیک، تو اس کے اندر وہ کوئی نصیب والا انسان نہیں ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں اس کی شہرت ہو جائے، ہو سکتا ہے دنیا والے اس کو اچھا سمجھے، ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں ارے یہ بڑا نیک ہے نا، بہت عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی بھی ریسپیکٹ نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی بتائیے ہما، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ رک جائیے میں دعا پڑھ دوں، ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی بات کریے گا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جی بتا